ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی اعلی اللہ مقامہ کا پوتا علی احمد آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ طٰہٰ کے رکوع نمبر 7 کی آیات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سورہ طٰہٰ قرآن مجید کا 20 نمبر کا سورہ ہے اور اس کے رکوع 7 میں ٹوٹل 13 آیات ہیں جن کے نشانات ہیں 116 سے لے کر 128 تک۔ آیت نمبر 116 سے میں تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ۔ ترجمہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ان سب کے سب نے سجدہ کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا ہے کہ یعنی دنیا میں اپنی بنیادی ضرورتیں بھی خود ہی پوری کرنی ہوگی، چوٹی سے ایڑی تک پسینہ بہائے بغیر روٹی کپڑا وغیرہ کچھ نہیں ملے گا۔ یہی وہ مشقت ہے جو انسان کو دنیا میں اٹھانی پڑتی ہے، یعنی دنیا میں جا کر محنت مشقت کرنی پڑے گی، جبکہ جنت میں خدا کی عطاؤں سے ہر نعمت مفت مل رہی ہوگی۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے۔ اور نتیجہ فقہاء و محققین نے یہ نکالا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے تو کہا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے، مگر حضرت حوا سے یہ نہ فرمایا، جبکہ کھانے میں پہل حضرت حوا نے کی تھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ تحصیل معاش کی مشقت مردوں کو اٹھانی پڑے گی، اسی لیے فقہ اسلامی میں زوجہ کی کفالت مرد کے ذمہ ہوتی ہے۔ یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ آیت نمبر 117، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ترجمہ، اس پر ہم نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا کہ اے آدم علیہ السلام، یہ تمہارا اور تمہاری زوجہ کا حقیقی دشمن ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مشقت کی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ آیت نمبر 118، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ۔ ترجمہ، بے شک یہاں تو تمہیں آرام ہی آرام ہے اور نہ یہاں تم بھوکے ہوگے اور نہ ننگے رہتے ہو۔ آیت نمبر 119، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ ترجمہ، یقیناً نہ یہاں تمہیں پیاس ہی ستاتی ہے اور نہ دودھ کی پریشانی۔ آیت نمبر 120، فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ۔ ترجمہ، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا ہی دیا یا دل میں وسوسے ڈالے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہونے والا درخت بتا دوں جس سے ایسی لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے جو کبھی کمزور یا پرانی نہیں ہو سکتی۔ راغب نے وسوسے کے بارے میں لکھا کہ آہستہ آہستہ بولنے کو وسوسہ کہتے ہیں، پھر اس کے معنی غلط خیالات پیدا کرنے کے ہو گئے۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ اصل میں شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے میلان کو سمجھ لیا کہ آدم علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہمیشہ زندہ رہیں اور بے زوال قدرت، حکومت اور اختیار مل جائے، اس لیے اس نے ان کے دل میں یہی خیال ڈالا جس طرح خدا نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تم شیطان کو اپنے سے دور رکھو گے تو ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اٹھاتے رہو گے۔ آیت نمبر 120 پھر پڑھ دیتا ہوں اگر میں نے نہیں پڑھی ہے تو، فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی۔ ترجمہ، لیکن شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکا ہی دیا یا دل میں وسوسے ڈالے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہونے والا درخت بتا دوں جس سے ایسی لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے جو کبھی کمزور یا پرانی نہیں ہو سکتی۔
آیت نمبر 121، فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ ترجمہ، پس ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی چھپانے کے اعضاء ان پر ظاہر ہو گئے، جنت کا لباس اتر گیا تو وہ دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ غرض آدم علیہ السلام نے اپنے پالنے والے مالک کا کہنا نہ مانا اور صحیح طریقہ عمل سے بھٹک گئے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے غوا کے معنی لکھے ہیں بھٹک جانا۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ بس ایک فوری جذبے نے جو شیطان کے حرص دلانے پر ابھرا، وہ اطاعت کے مقام سے ہٹ گئے۔ یہی وہ بھول اور عزم کی کمی ہے جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ اسی بھول اور فوری جذبے کی وجہ سے ضبط نفس کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے۔ علامہ تھانوی صاحب نے لکھا اپنی تفسیر میں کہ ماہرین اخلاق و فقہا نے نتیجہ نکالا کہ لباس سے جسم کو چھپانا قطعی اور فطری چیز ہے۔ جو قومیں برہنہ یا نیم برہنہ رہتی ہیں، ان کی فطرت ان کی بے حسی کی وجہ سے مسخ ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے، اور تفسیر تھانوی میں لکھا ہے کہ عرفا نے نتیجہ نکالا کہ غیر مقصود چیزوں کی طلب سالک کے لیے مضر ہوتی ہے۔ امام راغب نے لکھا کہ یہاں غوا غی کا لفظ رشد کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے۔ رشد کے معنی ہیں ایسے راستے پر چلنا جو مقصد اعلیٰ تک پہنچا دے، اور غی یا غوا یعنی مقصد سے محروم رہ جانا۔ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ غوا جو غی سے نکلا ہے، اس کے دوسرے معنی جاہلانہ کلام، جہل و نادانی، غفلت اور محرومی بھی ہے۔ زندگی میں فساد پیدا ہونے کے معنی بھی لکھے گئے ہیں۔ آیت نمبر 122، ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی۔ ترجمہ، پھر ان کے پالنے والے مالک نے انہیں عزت دے کر مقبول بنا لیا اور ان کی توبہ قبول کر لیا اور ان کو سیدھا و صحیح راستہ دکھا دیا۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو گرنے کے بعد وہیں نہ چھوڑا بلکہ اٹھا کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ وہ سلوک آدم علیہ السلام کے ساتھ نہ فرمایا جو ہیکڑی دکھانے والے نوکر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے توبہ کی، شیطان خدا کے سامنے اکڑ کر کھڑا ہو گیا، اس لیے اس کے ساتھ دوسرا سلوک ہوا۔ آدم علیہ السلام نے بھول اور عزم کی کمی کی وجہ سے غلطی کی تھی، بغاوت کی وجہ سے نہیں کی تھی، اسی لیے ہوش میں آتے ہی شرمندہ ہوئے اور اپنی غلطی کا احساس کرتے ہی عرض کی مالک ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور برباد اور گھاٹے ہی گھاٹے میں ہو جائیں گے۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو صرف معاف کیا بلکہ ہدایت بھی فرمائی، اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ غلطی شیطان کے وسوسے کی وجہ سے ہوئی تھی، اس لیے خدا نے آدم علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور نہ کیا، توبہ کی توفیق دی اور توبہ قبول فرمائی اور درجہ عصمت پر فائز کیا، اور پھر اپنی خلافت کا عہدہ بھی عطا فرمایا۔ توبہ کی اہمیت کے بارے میں روح الحیات میں لکھا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں سے صدق دل سے توبہ کر لے تو ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس سے جو خدا کی رحمت سے نا امید ہے، حالانکہ گناہوں کو مٹانے والی شے اس کے پاس ہی ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا شے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا استغفار، خود کو توبہ و استغفار سے معطر کرو تاکہ گناہوں کی بدبو تمہیں شرمندہ نہ کرے۔ آیت نمبر 123، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ ترجمہ، اور فرمایا تم دونوں یہاں سے ایک ساتھ اترو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب اگر میرے پاس سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف اٹھائے گا اور نہ محروم رہے گا۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کا ترک اولا یا خطا معاف ہو چکی تھی، مگر طبعی اثرات اس ممنوع غذا کے مرتب ہونا ضروری تھے، اور وہ اثرات جنت کے ماحول کے بالکل منافی تھے، اس لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ دوسری وجہ زمین پر بھیجنے کی یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا نے اپنا خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجنے ہی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔
کیونکہ خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام سزا کے طور پر زمین پر نہیں بھیجے گئے، بلکہ امتحان کے لیے بھیجے گئے تاکہ اپنی کوششوں سے عظیم مراتب حاصل کریں۔ آیت کے الفاظ اسی کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اور تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا کام کر دیا تھا کہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی پہلی جیسی حالت پر لوٹنا ممکن نہ رہا تھا، اس لیے خدا نے جنت سے زمین پر اتار کر کہا اب تم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، مگر راہ نجات و سعادت تمہارے سامنے کھلی رہے گی۔ اگر تم میری ہدایتوں پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ آیت نمبر 124، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی۔ ترجمہ، اور جو میری یاد و نصیحت سے منہ کو موڑ لے گا تو اس کے لیے تنگ اور بے اطمینان زندگی ہوگی، اور قیامت کے دن تو ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ اب دنیا میں انسان کا امتحان یہ ہوگا کہ اختیار رکھنے کے باوجود خدا کی اطاعت کرتا ہے یا نہیں، اگر بھول جاتا ہے تو یاد دہانی کا اثر قبول کرتا ہے یا نہیں۔ انسان کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے، خدا کی اطاعت کا یا نافرمانی کا؟ اب جو لوگ اپنی اطاعت ثابت کر دیں گے انہیں پہ مستقل دائمی اور لازوال سلطنت عطا کی جائے گی، ان کے لیے جو بھول لاحق ہونے کے بعد بالآخر اطاعت کی طرف پلٹ آئے۔ جنت میں پہ مسلسل ترقی ہوگی اگرچہ ہم وہاں کی ترقیوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ تفسیر صافی میں بحوالِ کافی لکھا ہے کہ خدا کی یاد سے مراد خدا کے احکامات کو یاد رکھنا ہے، اور ان کے احکامات میں ولایت حضرت علیہ السلام بھی شامل ہے۔ اور تفسیر مجموع البیان میں اور تفسیر انوار النجف میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مالدار حج نہ کرے تو وہ انہی لوگوں میں سے ہوگا جن کے متعلق خدا فرماتا ہے کہ ہم ان کو روز قیامت اندھا محسوس کریں گے۔ اور تفہیم القرآن میں علامہ مودودی صاحب نے لکھا کہ یہاں تنگ زندگی سے یہ مطلب ہے کہ فقر و فاقے کی زندگی نہیں، بلکہ مالدار اور کروڑ پتی ہونے کے باوجود اسے مال کمانے، جمع کرنے اور اس میں مزید اضافہ کرنے کے حرص و ہوس کے باعث سکون میسر نہیں ہوگا۔ ماحول اور خود اس کا ضمیر تک اس کی بوٹیاں نوچتا رہے گا، یعنی بخل کے عذاب میں وہ مبتلا رہے گا۔ آیت نمبر 125، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا۔ ترجمہ، وہ کہے گا اے میرے پالنے والے مالک، تو نے مجھے محشر میں کیوں اندھا اٹھایا حالانکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ آیت نمبر 126، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی۔ ارشاد ہوگا ہاں، جس طرح تو نے ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں کو جو تیرے پاس آئی تھیں بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 127، وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ۔ ترجمہ، اور اس طرح ہم ہر حد سے گزرنے والے اور اپنے پالنے والے مالک کی باتوں، دلیلوں کو نہ ماننے والوں کو سزا دیں گے، اور یقیناً آخرت کی سزا بہت ہی سخت اور پائیدار ہے۔ یعنی اسراف و فضول خرچی سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں مثلا آنکھ، کان، دل، دماغ وغیرہ کو غلط راستوں پر ڈال دینا۔ فضول خرچی کے معنی نعمتوں کو غلط طریقے سے برباد کرنا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہ گار دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر ایک وہ جن کے دل میں خدا کا خوف بھی ہوتا ہے، وہ عبادتوں کے ذریعے خدا سے اپنا تعلق برقرار بھی رکھتے ہیں، گناہ کر کے خود کو قصوروار بھی مانتے ہیں، اور وہ بے حساب گناہ نہیں کرتے، بار بار خدا کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے رہتے ہیں۔ نمبر دو، تفسیر نمونہ میں لکھا ہے کہ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جو بے حساب گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں، بلکہ گناہ پر فخر بھی کرتے ہیں، گناہ کو معمولی کام سمجھتے ہیں، نہ توبہ کرتے ہیں نہ گناہ کی تلافی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کرنے میں اسراف کرتے ہیں، یہی لوگ اس آیت سے مراد ہیں، یہی لوگ بجائے توبہ کے گناہ پر فخر کرتے ہیں۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ حد سے گزرنے والوں اور اپنے رب کی دلیلوں، نشانیوں کو نہ ماننے والوں کو ہم دنیا میں سزا دیں گے، جو بے اطمینانی اور بے سکونی کی زندگی کی شکل میں ہوگی، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔
آیت نمبر 128. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہی. ترجمہ: کیا ان کو اس واضح سبق سے بھی کوئی ہدایت یا رہنمائی نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں و نسلوں کو ہم ہلاک و برباد کر چکے ہیں جن کے رہنے کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ اس میں بہت سی دلیلیں اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھتے ہیں. سفینۃ البحار میں لکھا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ غافل انسان وہ ہے جو دنیا کی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے سے بھی نصیحت حاصل نہیں کرتا اور رات دن کے حالات کے بدلنے پر بھی غور نہیں کرتا. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، اور خدا ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین یا من هو شدید العقاب.